بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آج کی ویڈیو سیریا یعنی شام کے مسلمانوں کے نام، ساحلوں پر دم توڑنے والے ننھے بچوں کی لاوارث لاشوں کے نام، زندہ درکور کیے جانے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں سیریا کے مسلمانوں کے نام۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی انسان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوستوں، شیطانی طاقتیں مسلسل ہمارے منہ پر تمانچے مار رہی ہے، لیکن سعودی عرب فیشن شو کی تیاریوں میں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے میں مصروف ہے۔ دبئی، متحدہ عرب امارات، فلسطین اور شام کے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد مندروں کی تعمیرات اور پوجا پاٹ کا حصہ بن رہے ہیں۔ یقیناً یہ قیامت کی نشانی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت نہ کریں۔ دوستوں، کیا وہ وقت آن پہنچا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ ناظرین، ملک شام یعنی سیریا سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ دوستوں، اس حدیث مبارکہ کے لحاظ سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا حالیہ دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ظاہر ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام سے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرت العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ایک مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہیں عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوستوں، یہ امام مہدی کے ظہور سے قبل ہو کر رہے گا۔ چنانچہ بیان ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودی عرب، مصر اور ترکی بھی باقی نہیں رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ خلیجی ممالک یعنی سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہ رہے گی۔ خیبر، جو سعودی عرب میں مدینہ المنورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے۔ اس دریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دریا امام مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہو جائے گا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کرونا وائرس کی تباہ کاریاں، بیروت میں دھماکے، امریکہ اور چائنا کے بگڑتے تعلقات، عربوں کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، برطانیہ اور یورپ میں عالمی جنگ کی سرگوشیاں دنیا میں کسی بڑے واقعے یا کسی بڑی تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ہندوستان کی رنجش اور دن بدن بگڑتے ہوئے حالات سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل ہے۔ ناظرین، آنے والے اتوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں۔ اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت دینا ہوگی اور اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو ترک کرنے سے روکنا ہوگا، ورنہ آنے والے وقتوں میں ہم سب کے لیے آزمائشوں کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے گرد و نواح اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔